چاہتے ہیں. قومی یکجہتی کو نقصان پہنچ سکتا ہے جو اس وقت آپ نے بتایا کہ ظاہر ہے. ہے. لیکن سر اب ایک تو ہم خطے کی بات کر رہے تھے, دوسرا جو انٹرنل پالیٹکس ہے وہ بھی بدل گئی ہے. جو 10 مئی سے پہلے کی صورتحال تھی 10 مئی کے بعد نہیں ہے. عوامی رائے عامہ ہو 10 مئی سے پہلے 9 مئی ہے نا. جی 9 مئی کے بعد پھر 10 مئی. جی بالکل. تو یہ 9 اور 10 مئی جو ہے ان دونوں کی سگنیفیکنس اپنی جگہ پہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. تو اب پھر 10 مئی کے بعد کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, خاص کر کے فوج ایک پاپولر نیریٹو اور عوامی رائے ان کے حق میں؟ میں اس وقت تو تنقید نہیں کروں گا کسی بات پہ, تجاویز دے سکتا ہوں جی, اور میں نے پارلیمنٹ میں بھی دی ہیں. دیکھیے ان حالات میں متنازع مسائل کھڑے کرنا یہ شاید ملک کی یکجہتی کے لیے مفید نہ ہو. جس میں پہلی بات ہے مثلاً سندھ کو نئے کینالز پر احتجاج کرنا پڑا اور ظاہر ہے کہ ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا. اب یہ جو مائنز اینڈ منرل بل آئے گا یا آیا ہے وہ 2 صوبوں میں آئے گا, بلوچستان میں یا ہمارے خیبر پختونخوا میں. تو اس پر قوم جو ہے وہ قبول نہیں کرے گی اس کو, اور کیوں موقع دیا جائے اس بات پر لوگوں کو کہ وہ نکلیں اور مظاہرے کریں اور کہیں کہ ہمارے حق پہ ڈاکہ ہے. اسی طریقے سے اگر بلوچوں میں یا پشتونوں میں لاپتہ افراد کا معاملہ ہے تو اس کو بھی کسی ٹھکانے لگانا چاہیے. اگر کوئی زندہ نہیں ہے تو بھی بتا دینا چاہیے, اگر زندہ ہے تو بھی بتا دینا چاہیے, اور عدالتوں کی طرف ان کو لے آیا جا سکتا ہے. اگر وہ زندہ ہے تو کم از کم پیاروں کو ان سے ملنے کا موقع تو مل سکے گا, چاہے جیل میں ہو, چاہے حوالات میں ہو, چاہے تھانے میں ہو, جہاں بھی ہوں. تو یہ وہ چیزیں ہیں. پھر ہمارے دینی مدارس کا معاملہ ہے. جس طرح آج جمعیت علماء اسلام یا باقی تمام دینی تنظیمیں یا مدارس یا مذہبی طبقہ جس طرح یک آواز ہو کر اپنے ملک کے ساتھ, اپنے ریاست کے ساتھ, اس کی دفاع کے ساتھ کھڑا ہو گیا, پھر کیوں جو طے شدہ معاملات ہیں اور مدارس کے رجسٹریشن کا مسئلہ ہے, ان کے بینک اکاؤنٹس کا مسئلہ ہے, کیوں حل نہیں کیا جا رہا اس کو, اور کون اس کو سبوتاژ کر رہا ہے, کون اس کے راستے میں رکاوٹ ہے. میں سوچتا ہوں کہ ملک کی یکجہتی کے لیے کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی اگر رکاوٹ ہے اس کو راستے سے ہٹا دینا چاہیے, اور واضح راستہ ہمیں دے دینا چاہیے کہ ہم اپنے طے شدہ معاملات کو روح بعمل لا سکیں اور کام کر سکیں ہم لوگ. تو یہ چیزیں ہیں کہ جو میں سوچتا ہوں کہ حکومت کو اس پر فوری طور پر عمل درآمد کرنا چاہیے. اور مولانا جو پی ٹی آئی کے ظاہر ہے کہ آپ کے صوبے کے اندر آپ ان کے حریف بھی ہیں, خیبر پختونخوا کے اندر, پھر علی امین گنڈاپور صاحب کا جو ایک رویہ ہے, ان کے ساتھ آپ کی جو بات چیت ہوتی رہی, گرینڈ الائنس کی طرف آپ بڑھ رہے تھے, پھر آپ نہیں بڑھے, وجوہات کیا ہیں؟ کیا صرف ایک اسپیسیفک علی امین گنڈاپور صاحب کا رویہ ہے یا کچھ اور معاملات بھی تھے؟ آسمان بھی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جمعیت علماء اسلام یا فضل الرحمن بطور اس کے امیر کے کسی فرد کو یا اس کے فرد کی کارکردگی کو بالکل بھی اہمیت نہیں دیتا. جی, تو کے پی حکومت ہو یا کے پی ہو, یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے اور ہمارے گفتگو اور معاملات پی ٹی آئی سے طے ہو رہے ہیں. اگر کبھی ان کا کوئی فرد میرے خلاف بیان بھی دیتا ہے اور آپ کی میڈیا جب مجھ سے سوال کرتی ہے کہ بھائی یہ آپ کے خلاف یہ بات کہی ہے, تو میں اس میں بھی یہی جواب دیتا ہوں کہ بھائی یہ پارٹی کا رکن ہے اور اس کے خلاف خود پارٹی کو اپنی انضباطی کارروائی کرنی چاہیے. میں اس کا جواب نہیں دوں گا. جی, اور ظاہر ہے کہ میرے رابطہ جو ہے ان کی پارٹی کے ساتھ ہے, گفتگو اگر ہے تو ان کی پارٹی کے ساتھ ہے میری. تو 1 سال سوا سال ہو گیا ہے اور آنے جانے میں گفتگو میں, لیکن چونکہ ہماری پارٹی کی تنظیم نو ہو چکی اور ہمارا نئے ادارے وجود میں آ گئے ہیں, تو اس وقت جو ہماری جنرل کونسل ہے کوئی 1400 لوگ اس کے ممبران ہیں, اور ان کا اجلاس ابھی گزشتہ 19-20 اپریل کو ہوا تھا. تو انہوں نے 2 دن اس پر بحث کی اور اس نتیجے پر ہم پہنچے کہ ہمیں فی الحال اپنی جدوجہد وہ اپنے ہی پلیٹ فارم سے جاری رکھنی ہے, اور جو روزمرہ معاملات پر
جن مسئلے پر کوئی اشتراک عمل ہو سکتا ہے تو وہ اشتراک عمل کے لیے ہم تیار رہیں گے جی۔ تو اس طرح ایک متوازن حالات کی مناسبت سے ہم نے ایک رائے قائم کر لی اور اسی پہ ہم چل رہے ہیں۔